برکت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی کمائی بہت زیادہ ہو، بلکہ رزق میں برکت کا مطلب سکون اور خوشحالی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد بہت سے گھر ایسے دیکھتے ہیں جن میں آمدن کم ہوتی ہے لیکن وہ پرسکون زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کی زندگی میں سکون بہت کم ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی ایسی عادتیں جو آپ کے رزق میں برکت اور گھریلو سکون کا باعث بنیں گی۔ دیکھیں، بیوی اگر اپنے رویے سے، اپنی دعاؤں سے گھر کے ماحول کو بہتر بنائے تو شوہر کے رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ گھر کے معاملات میں سادگی رکھیں۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات، فضول خرچی، بلا وجہ کی نمود و نمائش سے دور رہیں۔ سادہ زندگی گزارنا رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں، آپ کے شوہر کما کے لاتے ہیں، وہ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں تاکہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں اور بچوں کو اچھا مستقبل دے سکیں۔ وہ محنت سے کما کے لاتے ہیں اور آگے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رزق کو اجاڑتی ہے یا سنبھالتی ہے، اور شوہر کے کمائے ہوئے پیسے کو سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ اور جو بیوی اپنے شوہر کے حق حلال کے کمائے ہوئے پیسے کو سوچ سمجھ کر استعمال کرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے رزق میں بھی بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ سادگی اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے اور یہی رزق میں برکت کا سبب بھی بنتی ہے۔ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، میں نے بھی دیکھا ہے اپنے ارد گرد، کہ خاندان میں اگر کوئی چیز لے کر آ گیا ہے تو وہ بھی پھر انہوں نے ضد لگائی ہوتی ہے کہ ہم نے بھی لے کر چھوڑنی ہے، اور شوہر بیچارہ تنگ ہو کر جیسے بھی ہو وہ چیز جو ہے وہ لا کر دیتا ہے، اور یہ کس لیے ہوتا ہے کہ دکھاوے کے لیے، چاہے اس کے گھر میں ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کیا کریں۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز گھر میں لے کر آئیں۔ دوسروں کو دیکھ کر اپنے خرچے نہ بڑھائیں۔ اور دوسری بات، اپنے شوہر کے لیے دعا کیا کریں۔ بیوی کے شوہر کے لیے دل سے کی گئی دعا بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ جب بیوی اپنے شوہر کی صحت، ان کی عمر کے لیے دعا کرتی ہے تو رزق جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو جب آپ کے شوہر کام کے لیے گھر سے نکلنے لگتے ہیں، ان کے لیے دعا کیا کریں، ان کو دعا دے کر رخصت کیا کریں۔ اور وہ بیوی بہت خوش نصیب ہے جو اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے۔ دیکھیں، رزق کی تقسیم تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ رزق دے دیں اور جس کو چاہے کم دے دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داری ہم عورتوں کی بھی تو ہے نا، کہ ہمارے شوہر باہر جاتے ہیں، ہمارے لیے کماتے ہیں، اور ہم عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں۔ کچھ عورتیں کماتی بھی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ گھر میں ہی ہوتی ہیں اور شوہر ہی کما کے لاتے ہیں، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شوہر کو دعاؤں میں رخصت کیا کریں اور ان کی روزی میں اضافے کے لیے دعا کریں۔ آپ یقین کریں، ایسا کرنے سے آپ کے حالات میں بہتری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور تیسری عادت، گھر میں شکر گزاری کا ماحول بنائیں۔ ہر وقت شکوہ شکایت جو ہے وہ نہ کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب ایک عورت شکر کرتی ہے تو اس کے رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کا بھی شکریہ ادا کیا کریں۔ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جب میں نے شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا ہی زیادہ دیا، اور اگر آپ ناشکری کرتی رہیں گی تو جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ بھی چھن جائیں گی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا کریں، اپنے رب کا بھی، اور اپنے شوہر سے بھی کہا کریں کہ آپ ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو شوہر کے رزق میں برکت لے کے آتی ہیں اور ہماری زندگی میں بھی سکون۔ اور چوتھی بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ صدقہ خیرات کیا کریں۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اور آپ کے شوہر کی آمدن جتنی بھی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ لازمی کر دیا کریں۔ آپ پہلے ہی جب آپ کے پاس ماہانہ یا ڈیلی بیسس پر جو بھی پیسے آتے ہیں آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال دیا کریں، اور ضروری نہیں کہ آپ بہت ہی زیادہ نکالیں، آپ تھوڑا نکال دیں جتنی آپ کی حیثیت ہے۔
اس حساب سے نکال دیا کریں۔ کسی فقیر کو کھانا کھلا دیں۔ جیسے آج کل سردی کا موسم ہے تو کئی ضرورت مند ایسے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے ساکس نہیں ہوتے، کوئی گرم چادر نہیں ہوتی، تو اگر آپ یہ تھوڑا بہت بھی کر دیں گی تو اس سے بھی آپ کے شوہر کے رزق میں برکت ہوگی، اور آپ جتنا صدقہ کریں گے یقین مانیں آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کا رزق 2 گنا بڑھ گیا ہے۔ اور ایک کام جو رزق میں اضافے اور برکت کے لیے میں کرتی ہوں اور آپ بھی کریں اور دیکھیں کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے گھر میں رزق میں برکت ہونا شروع ہو گئی اور آپ کا رزق جو ہے بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے چھت پر 2 برتن رکھے ہوئے ہیں پرندوں کو کھانا ڈالنے کے لیے، ایک میں ان کے لیے کھانا ڈال دیتی ہوں اور دوسرے میں ان کے لیے پانی، اور ایک روٹی بنا لیتی ہوں اور اس کے چھوٹے چھوٹے میں پیسز کر لیتی ہوں، اور اگر چاول پڑے ہوں تو وہ ڈال دیتی ہوں۔ یہ آپ بھی آزما کر دیکھیں، اور جن گھروں میں صدقہ نکالنے کی عادت ہوتی ہے ان گھروں میں خوشی اور سکون جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اپنے ہاتھ کو ہمیشہ وسیع رکھیں اور دینے والا رکھیں، اور اگر آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کریں گی تو یقیناً آپ کے شوہر کے رزق میں برکت ہوگی۔ اور جی ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ گھر میں صفائی اور پاکیزگی رکھے۔ اکثر گھروں میں جاتی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ صفائی کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسلام میں دیکھیں صفائی کو نصف ایمان جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، تو صفائی کی عادت جو ہے اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ جالے لٹک رہے ہوتے ہیں اور ان گھروں کی خواتین خود آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، گھر گندا ہے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ صاف ستھرا گھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے اور فرشتوں کی آمد کا باعث بھی بنتا ہے، اور بیوی اگر اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے اور چیزوں کو ترتیب اور سلیقے سے رکھے تو اس سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ اور اکثر خواتین کیا کرتی ہیں کہ رات کو برتن دھونے والے سنک میں چھوڑ دیے کہ صبح اٹھ کر دھوئیں گی، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت نہیں رہتی۔ اور آج سے آپ نے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں جو ہیں لازمی اپلائی کرنی ہے۔ گھر کو صاف ستھرا رکھیں اور رات کو سونے سے پہلے کچن کو ضرور صاف کیا کریں اور تمام برتن جو ہیں ان کو دھو کر سویا کریں۔ اور یہ عادت میرے اپنے اندر بھی ہے، اس لیے میں آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں تاکہ جو عادتیں میں خود اپنے اوپر اپلائی کرتی ہوں وہ بھی آپ بھی اپنائیں اور اپنی زندگی میں سکون لے کر آئیں اور اپنے رزق میں برکت لے کر آئیں۔ جالے جو ہیں ان کو وقت پر اتار دیا کریں، اور ہر رات سونے سے پہلے اپنے کچن کو ضرور صاف کرنا ہے۔ اور کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ اگر طبیعت ٹھیک نہ ہو تو رہ جاتے ہیں۔ اور جی سب سے امپورٹنٹ بات جو میں ہر حال میں لازمی کرتی ہوں کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ واقعہ پڑھتی ہوں۔ اس سے رزق میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس سورت کے پڑھنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ خاص رزق میں اضافے کے لیے۔ جب آپ اس کو ہر روز پڑھیں گی نا گیپ کے بغیر تو آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے لیے کہاں کہاں سے رزق کے وسیلے بنتے جائیں گے، دروازے کھلتے جائیں گے۔ آپ نے ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورت واقعہ کو پڑھنا ہے، یہ اتنی بڑی سورت بھی نہیں ہے، اور آپ نے زندگی کا معمول بنا لینا ہے کہ میں نے لازمی اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ یہ رزق میں برکت کے لیے ہے، رزق میں اضافے کے لیے ہے، اور آپ اس کو ہر روز پڑھیں گے تو کچھ مہینوں کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا، اپنی زندگی میں واضح فرق نظر آئے گا۔ اور نماز کی پابندی کیا کریں، اور نماز کی پابندی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ سورہ واقعہ جو ہے اس کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کے شوہر کے رزق میں برکت لا سکتی ہیں، ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور اپنی زندگی میں وسیع رزق جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک اچھا سا کمنٹ بھی کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور جن نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب کیا ہے آپ سب کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔